بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم کلاس 10 اردو کے امپورٹنٹ پوائنٹس کور کریں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی، مولوی عبدالحق، یہ سبق لکھا ہے۔ اشرف صبوحی، پرنانی، ڈاکٹر وحید قریشی، علامہ اقبال کا تصور وطنیت، سجاد حیدری الدرم، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، حاجرہ مسرور، ایک کہانی بڑی پرانی، یہ ایک افسانہ ہے جو حاجرہ مسرور نے لکھی ہے۔ مترجم خاطر غزنوی میمونی، مولوی عبدالحق، نام دیومالی، قدرت اللہ شہاب، سراب منزل، حکیم محمد سعید، تاشقند اور بخارا، مرزا اسد اللہ خان غالب کی مکاتیب، غالب کا خط میر مہدی مجروح کے نام، غالب کا خط علاء الدین علائی کے نام، رشید احمد صدیقی کا خط بنام بشیر صاحب، احسان دانش نظم آزادی، حفیظ جالندی مزار قطب الدین ایبک، میر بابر علی انیس نمودی صبح، جوش ملیح آبادی کسان، جمیل الدین علی ایدیس کی ہواؤ، دلاور فگار کراچی کی بس، مرزا محمود سرحدی، اس کو اکبر سرحد بھی کہا جاتا ہے، مسلمانان الجزائر۔ شاہد احمد دہلوی نے سبق لکھا ہے۔ مولوی عبدالحق، یہ بزم خوش نفسہ کتاب سے لیا گیا ہے۔ شاہد احمد دہلوی مولوی نذیر احمد کے پوتے اور مولوی بشیر الدین کے بیٹے تھے۔ مولوی نذیر احمد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مولوی نذیر احمد اردو کا پہلا ناول نگار ہے۔ تو شاہد احمد دہلوی مولوی نذیر احمد کا پوتا تھا اور مولوی بشیر الدین کا بیٹا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ماہنامہ ساقی جاری کیا۔ ماہنامہ ساقی کس نے جاری کیا تھا؟ شاہد احمد دہلوی۔ انجمن ادبی جرائد پاکستان بنائی۔ شاہد احمد دہلوی نے انجمن ادبی جرائد پاکستان بنائی۔ شاعروں اور ادیبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے رائٹر گلڈ کے ضمن میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ وہ ریڈیو پاکستان کراچی میں بحیثیت میوزک سپروائزر مقرر تھے۔ شاہد احمد دہلوی کی تصانیف کی تعداد 50 کے قریب ہے۔ ان کے بعض مقالات نے دلی مرحوم کو زندہ جاوید کر دیا۔ اشرف صبوحی نے کون سا سبق لکھا ہے؟ پرنانی، یہ دلی کی چند عجیب ہستیاں، اس تصنیف سے لیا گیا ہے۔ اشرف صبوحی کا اصل نام کیا تھا؟ سید ولی اشرف تخلص صبوحی تھا اور قلمی نام اشرف صبوحی ہے۔ والد کا نام علی اشرف تھا۔ وہ شاہد احمد دہلوی کے رسالہ، پہلے ہم نے پڑھا کہ شاہد احمد دہلوی نے رسالہ ساقی جاری کیا تھا، تو اشرف صبوحی اس میں مضامین لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے ارمغان کے نام سے ایک ماہنامہ دلی سے جاری کیا۔ اشرف صبوحی نے کون سا ماہنامہ جاری کیا تھا دلی سے؟ ارمغان۔ انگریزوں نے مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو جلا وطن کر کے کہا بیجا رنگون۔ آمنہ کے خاوند کا کیا نام تھا؟ میاں احمد مرزا۔ آمنہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ رقیہ۔ آمنہ کا پرنانی سے کیا رشتہ تھا؟ آمنہ کی نانی تھی۔ گھر میں کون سی بچی پرنانی کا زیادہ خیال رکھتی تھی؟ نصیرہ۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے کون سا سبق لکھا ہے؟ علامہ اقبال کا تصور وطنیت، جو کہ اساسیات اقبال سے لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی کا اصل نام کیا تھا؟ عبدالوحید۔ ان کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللطیف قریشی گجرانوالہ کے رہنے والے تھے۔ ڈاکٹر وحید قریشی شاعری میں کس صوفی سے اصلاح لیتے رہے؟ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم سے۔
ڈاکٹر وحید قریشی پرگو شاعر بھی تھی. ان کی 3 مجموعی الواح، لقد جان اور ڈلتی عمر کے نوحے، یہ کس کی 3 مجموعے ہیں؟ ڈاکٹر وحید قریشی کی. الواح، نقد جان اور ڈلتی عمر کے نوحے. اقبالیات پر ان کی گران قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے 2003 میں انہیں اقبال ایوارڈ سے نوازا. اقبال ایوارڈ کس کو ملا تھا؟ ڈاکٹر وحید قریشی کو. عالمی اسلام کی ثقافتی زبان فارسی ہے. زبانی اظہار کا وسیلہ ہے، بت نہیں کہ ان کی پوجا کی جائے. سجاد حیدر یلدرم نے کون سا سبق لکھا ہے؟ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ خیالستان کتاب سے لیا گیا ہے. سجاد حیدر اردو میں ادب لطیف کی مؤجد ہے. اردو میں ادب لطیف کی مؤجد کون ہے؟ سجاد حیدر یلدرم اردو میں ادب لطیف کی مؤجد ہے. ان کی افسانوں اور مضامین کا مجموعہ خیالستان کے نام سے دنیائے ادب میں کافی شہرت رکھتا ہے. افسانوں اور مضامین کا مجموعہ خیالستان کس نے لکھا ہے؟ سجاد حیدر یلدرم نے خیالستان لکھا ہے. ان کے افسانوں کی 3 خصوصیات ہیں: نفسیاتی نقطہ نظر، رومانی افسانہ اور جذبات لطیف کی مصوری. خیالستان، ثالث بالخیر، جلال الدین خوارزم شاہ، حکایات اور احساسات، یہ سجاد حیدر یلدرم کی کتابیں ہیں. حاجرہ مسرور نے کون سا سبق لکھا ہے؟ ایک کہانی بڑی پرانی افسانہ. برصغیر کی تقسیم سے پہلے اردو افسانے کی دنیا میں 2 بہنیں متعارف ہوئی، خدیجہ مستور اور حاجرہ مسرور. یہ افسانہ نگار تھے. اندھیرے اجالے، امت مرحوم ایسے شاہکار مجموعے ہیں جو اپنے موضوعات کے اعتبار سے کافی مقبول رہے ہیں. اندھیرے اجالے، امت مرحوم کس کے مجموعے ہیں؟ حاجرہ مسرور کے. حاجرہ مسرور کے افسانے عوام دوستی اور انسان دوستی کی مثال ہے. نثر میں ایک کہانی بڑی پرانی کون سی صنف ہے؟ یہ افسانہ ہے. آپ کی کتاب میں شامل ایک کہانی بڑی پرانی کا خالق کون ہے؟ حاجرہ مسرور. اس افسانہ میں نوکر کا کیا نام ہے؟ بخشو میاں. اس افسانہ میں زنانہ کردار بیوی پیشی کے لحاظ سے کیا ہے؟ استانی. خاطر غزنوی نے کس سبق کا ترجمہ کیا ہے؟ میمونی کا. یہ ایک لوک داستان ہے. سرحد کی لوک رومانی کہانیاں، یہ خاطر غزنوی کا کتاب ہے، اس سے لیا گیا ہے. محمد ابراہیم بیگ. خاطر غزنوی پشاور میں پیدا ہوئی. خاطر غزنوی کا پورا نام کیا تھا؟ محمد ابراہیم بیگ خاطر غزنوی. کئی برس تک احساس کے نام سے ایک ادبی رسالہ بھی شائع کرتے ہیں. ادبی رسالہ احساس کس نے شائع کیا تھا؟ خاطر غزنوی. محمد ابراہیم بیگ خاطر غزنوی. خاطر غزنوی کا بنیادی حوالہ کیا ہے؟ شاعری. میمونی اسی گاؤں کی ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی. میمونی اپنے ماموں کے لڑکے شیر عالم سے منسوب تھی. شیر عالم کا رنگ سیاہی مائل تھا. وہ راتوں کو لوگوں میں تمباکو بانٹتی پھرتی ہے. مولوی عبدالحق نے کون سا سبق لکھا ہے؟ نام دیو مالی. مولوی عبدالحق ہاپوڑ ضلع میرٹھ میں پیدا ہوئی. ابتدائی تعلیم پنجاب اور یوپی سے حاصل کی. اپنے فلسفیانہ طرز فکر کی بدولت مدرسۃ العلوم میں مولوی عبدالحق کس نام سے مشہور تھے؟ عبدالحق فلسفی. عبدالحق فلسفی کے نام سے مشہور تھے، فلسفیانہ طرز فکر کی وجہ سے. مولوی صاحب ایک طویل عرصے تک انجمن ترقی اردو کی سیکرٹری رہے. انجمن ترقی اردو. مولوی صاحب ایک محقق، نقاد، خاکہ نویس اور انصاف پرداز تھے. بابائے اردو کون ہے؟ مولوی عبدالحق بابائے اردو ہے. چند ہم عصر
مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق، تنقیدات عبدالحق، قواعد زبان اردو، انتخاب کلام میر وغیرہ، یہ سبق انہوں نے لکھی ہے۔ میں سے پر تک کو یہ کیا ہے؟ حروف جار ہے۔ ہی ہر صرف محض یہ حروف تخصیص ہے۔ کا کی کے حروف اضافت ہے۔ اگر تو چونکہ اس لیے یہ حروف شرط و جزا ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے کون سا سبق لکھا ہے؟ سراب منزل۔ یہ شہاب نامہ ایک کتاب ہے، اس کتاب سے لیا گیا ہے، سراب منزل۔ موزہ چمکور صاحب ضلع لدھیانہ مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئی۔ قدرت اللہ شہاب کا اصل نام کیا تھا؟ موزہ چمکور صاحب، موزہ چمکور صاحب، قدرت اللہ شہاب۔ والد کا نام عبداللہ تھا اور مہاراجہ کشمیر کی ملازمت میں تھی۔ جنرل ایوب خان کے دور میں ان کی سیکرٹری تھی۔ انہوں نے اہل قلم کی فلاح و بہبود کے لیے سرکاری سطح پر رائٹرز گلڈ کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی۔ رائٹرز گلڈ کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد کس نے ڈالی؟ قدرت اللہ شہاب نے۔ یا خدا، نفسانے، ماجی، سرخ فیتیا، شہاب نامہ، یہ کس کی تصانیف ہے؟ قدرت اللہ شہاب کی۔ حکیم محمد سعید نے کون سا سبق لکھا ہے؟ تاشقند اور بخارا، یہ درون روس دید و شنید سے لیا گیا ہے۔ حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو دلی میں پیدا ہوئی۔ بڑے بھائی عبدالحکیم نے ان کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دی۔ حکیم محمد سعید قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ ہمدرد دواخانے کی بنیاد رکھی تھی ان کے والد نے 1906 میں۔ واقعی وہ دور بھی کیا ہوگا جب تاشقند مرکز علم و حکمت کے ساتھ مرکز شریعت اسلامی بھی تھا۔ عاصم صاحب اب خود کو عاصموف کہتے ہیں۔ پاکستان کی حکومتی زبان آج بھی انگریزی ہے۔ بخارا کو کسی زمانے میں اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر کو امام بخاری کے وطن ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ شہنشاہ طب بو علی سینا جس گاؤں میں پیدا ہوئی اس کا نام افشانہ ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کہاں پیدا ہوئی تھی؟ آگرہ میں۔ مرزا غالب اردو کے عظیم المرتبت شاعر اور صاحب طرز نثر نگار سمجھا تھے۔ اردو کے عظیم المرتبت شاعر کس کو سمجھا جاتا ہے اور صاحب طرز نثر نگار صاحب؟ تو یہ مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں۔ اردوی معلیٰ، عودی ہندی اور نوادرات غالب یہ کس کے خطوط کی مجموعے ہیں؟ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے اردوی معلیٰ، عودی ہندی، نوادرات غالب۔ رشید احمد صدیقی مریاہو ضلع جونپور میں پیدا ہوئی۔ والد کا نام عبدالقدیر تھا جو محکمہ پولیس سے وابستہ تھے۔ احسان دانش نے کون سا نظم لکھا ہے؟ آزادی۔ اصل نام احسان الحق اور دانش تخلص تھا۔ اپنی کوششوں سے لاہور میں ایک ذاتی کتب خانہ مکتبہ دانش کے نام سے قائم کیا۔ احسان دانش اس وقت سے شاعری کر رہے جب وہ ریلوے میں ملازم تھے۔ فن شاعری میں کسی کی شاگردی اختیار نہیں کی۔ کس نے؟ احسان دانش نے۔ احسان دانش کی شاعری انسان دوست شاعری ہے۔ شاعری مزدور کس کا لقب ہے؟ احسان دانش کا۔ شاعری مزدور کون ہے؟ احسان دانش۔ حفیظ جالندری نے کون سا نظم لکھا ہے؟ مزاری قطب الدین ایبک۔ حفیظ جالندری کا اصل نام محمد حفیظ تھا۔ حفیظ تخلص اور ابو الاثر کنیت تھی۔ حفیظ جالندری کی کنیت کیا تھی؟ ابو الاثر۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی سے ان کی پیچیدہ صلاحیتوں کو ترقی ملی۔ حفیظ جالندری کس کی شاگرد تھی؟ مولانا غلام قادر کی۔ حفیظ جالندری کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ پاکستان کے قومی ترانے کی تخلیق۔ اس کے علاوہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو شاہنامہ اسلام کے عنوان سے منظوم کیا۔ شاہنامہ اسلام کس نے لکھا ہے؟ حفیظ جالندری نے۔ اذن جہاد یہ ایک دوسرا کتاب ہے جو اس نے لکھا ہے، اس لیے انہیں فردوسی اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فردوسی اسلام کے نام سے کس کو یاد کیا جاتا ہے؟ حفیظ جالندری فردوسی اسلام ہے، فردوسی اسلام۔
حفیظ جالندی بالطبع شاعر تھے۔ تصویر کشمیر، بہار کی پھول، نغمہ زار، سوز و ساز، تلخواب شیرین، شاہنامہ اسلام وغیرہ اس کی تصانیف ہے۔ میر بابر علی انیس نے کون سا نظم لکھا ہے؟ نمود صبح۔ میر بابر علی انیس کہاں پیدا ہوئے؟ فیض آباد میں۔ میر انیس نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا، لیکن ان کی وجہ شہریت مرثیہ نگاری ہے۔ میر بابر علی انیس بنیادی طور پر کیا تھی؟ مرثیہ نگار۔ وہ ایک پرگو اور قادر الکلام شاعر تھی۔ اردو مرثیہ نگاروں میں ایک نمایاں اور اہم مقام دیا جاتا ہے کس کو؟ میر بابر علی انیس کو۔ تصانیف ہے کلامی انیس۔ جوش ملیح آبادی نے کون سا نظم لکھا ہے؟ کسان۔ جوش ملیح آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ شبیر حسن خان۔ جوش ملیح آبادی شبیر حسن خان، جوش تخلص تھا، شبیر حسن خان۔ شاعر شباب اور شاعر انقلاب کون سا ہے؟ تو وہ ہے جوش ملیح آبادی، کیونکہ اس میں جوش تھا۔ شاعر شباب، شاعر انقلاب، جوش ملیح آبادی شین سے۔ ان کا تصور انقلاب ساس رومانی ہے۔ 20ویں صدی کی شعراء میں ان کا نام صف اول میں آتا ہے۔ روح ادب کس کا مجموعہ ہے؟ روح ادب، ان کا پہلا مجموعہ روح ادب ہے۔ جوش ملیح آبادی، روح ادب، جوش ملیح، ملیح روح۔ یادوں کی بارات، آخری ایام میں انہیں زیادہ شہرت ان کے خودنوش یادوں کی بارات۔ یادوں کی بارات کس کی تصنیف ہے؟ جوش ملیح آبادی کی، اور روح ادب ان کا پہلا مجموعہ ہے۔ اے دیس کی ہواؤ ملی نغمہ کس نے لکھا ہے؟ جمیل الدین عالی نے۔ جیوے جیوے پاکستان سے لیا گیا ہے۔ جمیل الدین عالی کا اصل نام تھا مرزا جمیل الدین احمد خان، قلمی نام جمیل الدین عالی۔ دادا کا نام تھا نواب علاء الدین احمد خان، اور یہ غالب کے چہیتے شاگرد تھے۔ غزل، گیت، ملی نغمے دوہے میں بڑا نام پایا کس نے؟ جمیل الدین عالی نے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ان کو ملی نغمے پوری قوم کی دلوں کی دھڑکن بن گئے تھے۔ جیوے جیوے پاکستان، لا حاصل نئی کرن، غزلیں، دوہے، گیت، دنیا میرے آگے، تماشا میرے آگے، سفر نامہ چین، سفر نامہ آئس لینڈ، کارخانے میں، یہ جمیل الدین عالی کی تصانیف ہیں۔ دلاور فگار نے کون سا نظم لکھا ہے؟ کراچی کی بس۔ یہ مطلع عرض سے لیا گیا ہے۔ اصل نام دلاور حسین تھا۔ دلاور فگار کے قلمی نام سے مشہور تھے۔ ہندوستان کے علاقے بدایوں میں پیدا ہوتے۔ دلاور فگار اردو کے نامور طنز و نگار شاعر کی حیثیت سے معروف ہے۔ اردو کے طنز نگار شاعر کون تھا؟ دلاور فگار۔ فطری شاعر تھے وہ دلاور فگار۔ بعض نقادوں کا خیال ہے کہ دلاور فگار نے وہی راہ اختیار کی جو اکبر اعلی آبادی کی راہ تھی۔ آداب عرض، مطلع عرض ہیں، کس کی تصانیف ہے؟ دلاور فگار کی۔ مرزا محمود سرحدی نے کون سا نظم لکھا ہے؟ مسلمانان الجزائر۔ یہ اندیشہ شہر سے لیا گیا ہے۔ مرزا محمود سرحدی پشاور میں پیدا ہوئی اور اوائل زندگی ہی سے غم روزگار کے چکر میں پڑ گئی۔ مرزا محمود سرحدی نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا، مگر جلد ہی وہ طنز و مزاح کے میدان میں آ نکلے۔ وہ بے باک نقاد اور ماہر جراح ہے مرزا محمود سرحدی۔ انہوں نے اکبر اعلی آبادی کی طنز و مزاح یا انداز کی تقلید کی ہے، اور اس وجہ سے انہیں اکبر سرحد بھی کہا جاتا ہے۔ اکبر سرحد کس کو کہا جاتا ہے؟ مرزا محمود سرحدی کو۔ ان کے شعری مجموعے ہیں اندیشہ شہر، سنگینی۔ اصطلاحی شعر و سخن میں غزل سے مراد شاعری کی وہ قسم ہے جس میں معاملاتی حسن و عشق کا بیان خلوص دل کی چاشنی کے ساتھ ایک خاص آہنگ میں موجود ہو۔ غزل سوچ کے ہر زاویے اور غم کے ہر انداز کو سہارا دے سکتی ہے۔ غزل 5 سے 11 تک اشعار پر مشتمل ہوتی ہے۔ غزل کتنی اشعار پر مشتمل ہے؟ 5 سے 11 تک۔ پہلا شعر دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف مطلع کہلاتا ہے۔ آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ نظم کے اشعار کی تعداد محدود نہیں ہوتی۔ نظم سینکڑوں اشعار پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ کسی مسلسل خیال کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے۔
حمد، نعت، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ یہ نظم کی قسمیں ہیں۔ مولانا حالی نے محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر نظم لکھنے کی تحریک چلائی۔ نذیر اکبر آبادی نے شاعری میں نظم کو رواج دیا۔ شاعری میں نظم کو کس نے رواج دیا تھا؟ نذیر اکبر آبادی نے۔ حسرت موہانی کا اصل نام کیا تھا؟ سید فضل الحسن۔ سید فضل الحسن کس کا اصلی نام تھا؟ حسرت موہانی کا۔ 1908 میں ملک کی سیاسی معاملات میں حصہ لینے کی بنا پر انہیں باغی قرار دیا گیا تھا اور قیدی بامشقت کی سزا ملی۔ حسرت موہانی کو رئیس المتغزلین کون ہے؟ حسرت موہانی رئیس المتغزلین ہے۔ کلیات حسرت، شرح دیوان غالب، مشاہدات زندہ، انتخاب حسن، کلام حسرت ان کے شعری مجموعے ہیں۔ علی سکندر جگر مراد آبادی مراد آباد انڈیا میں پیدا، ان کا والد کا نام علی نظر تھا۔ علی سکندر جگر مراد آبادی کے والد کا نام تھا علی نظر۔ اسی دوران میں ان کی دوسری مشہور شاعر اصغر گونڈی سے ہوئی جو بعد میں رشتہ داری میں بدل گئی۔ علی سکندر جگر مراد آبادی کی دوستی کس سے ہوئی تھی؟ مشہور شاعر اصغر گونڈوی سے۔ جگر حسن کی شدائتی اور جمالیاتی دل و دماغ رکھتے تھے، وہ ایک فطری شاعر تھے۔ وہ خالص حسن و عشق اور جوانی کے شاعر ہیں۔ خالص حسن و عشق اور جوانی کے شاعر کون ہیں؟ علی سکندر جگر مراد آبادی خالص حسن و عشق اور جوانی کے شاعر ہیں۔ فراق گورکفوری کا اصل نام کیا تھا؟ رگھوپتی سہائی۔ فراق گورکفوری رگھوپتی سہائی۔ فراق نہ صرف بلند پایہ شاعر بلکہ ایک اچھی نقاد اور افسانہ نگار بھی تھی۔ وہ غزل گوئی میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ فراق کے ہاں انگریزی کی رومانی شاعری کا کیف ملتا ہے۔ فراق کا اصل کارنامہ یہ کہ انہوں نے اساتذہ پن کی پیروی نہیں کی بلکہ غزل کے پرانے سانچوں سے انحراف کرتے ہوئے اپنے لیے الگ راستہ نکالا۔ غزلستان یہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ فراق گورکفوری کا۔ ادا جعفری کا اصل نام کیا تھا؟ عزیز جہان۔ تخلص ادا قلمی نام ادا جعفری بدایوں میں پیدا ہوئی۔ ادا جعفری کے والد کا نام تھا مولوی بدر الحسن۔ ابتدا میں وہ ادا بدیوانی کے نام سے شعر کی تھی۔ نور الحسن جعفری سے شادی کے بعد ادا جعفری بن گئی۔ اختر شیرانی اور نواب مرزا جعفر علی خان اثر لکھنوی سے اصلاح لیتی تھی۔ ان دنوں آزاد نظم کا نیا رواج تھا، انہوں نے شاعری میں بھی تب آزمائی کی۔ ادا جعفری کو ان کے شعری مجموعے شہر درد پر ادبی انعام سے نوازا گیا۔ ادا جعفری کو کس شعری مجموعے پر ادبی انعام سے نوازا؟ شہر درد۔ شہر درد کس کی تصنیف ہے؟ اس کا شعری مجموعہ ہے ادا جعفری کا شہر درد۔ حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ امتیاز دیا تھا ادا جعفری کو۔ میں ساز ڈھونڈتی رہی ادا جعفری۔ تو یہ تھا اردو کلاس 10 کے ویڈیو کے امپارٹنٹ پوائنٹس۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔